علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 10 سورہ توبہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ کا ابتدائی حصہ تو صلح حدیبیہ کے تعلق سے ہے، اس کے بعد شروع کے 2-3 رکوع کے بعد بہت تفصیلی اللہ تعالیٰ نے ذکر شروع کیا ہے ایک غزوے کا، جسے ہم غزوہ تبوک کے نام سے جانتے ہیں۔ یقیناً جنگ بدر مشہور ہے، جنگ احد بھی مشہور ہے، احزاب بھی مشہور ہے، لیکن عام طور پہ ہم جنگ تبوک سے ناواقف رہتے ہیں۔ ہم یہ آیتیں پڑھیں سورہ توبہ کی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تبوک میں صحابہ نے جو قربانیاں دیں اور وقت پڑنے پر اپنے ایمان والا ہونے کا ثبوت دیا ہے، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ ایک پر ایک آیتیں پہ در پہ اللہ نے آیتیں اتاری ہیں۔ شروعات یہاں سے ہوئی کہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا اعلان فرمایا، بڑا عجیب و غریب منظر تھا، کیونکہ جنگ احزاب کے بعد مسلمان تقریباً بہت حد تک خاموش ہو چکے تھے جنگوں کے تعلق سے، ہتھیار بھی ختم ہو چکے تھے اور ذہنی طور پہ کوئی تیاری بھی نہیں تھی جنگ کی، کیونکہ اب تک جنگ ہوئی تھی عرب کے قبیلوں سے، مکے کے کافروں سے، جن کی کمر ٹوٹ چکی تھی بالکل۔ لیکن اچانک اعلان ہوا ایک جنگ کا، اور وہ بھی نہ مکے کے کافروں سے نہ عرب کے قبیلے سے، بلکہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت روم، اس کی پوری ٹریننگ یافتہ فوج جو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نکل چکی ہے روم سے، وہ ملک روم جو آدھی دنیا پہ حکومت کر رہا تھا اور آدھی دنیا پہ ایران حکومت کر رہا تھا اس وقت، جب اس کی فوج نکلتی تھی دشمن علاقے میں تو شہروں کے شہر فتح کر لیتے تھے۔ تو دنیا کے نقشے میں مدینہ طیبہ تو ایک چھوٹی سی بستی اور آبادی تھی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی اس کی فوج کے لیے۔ تو نام سنتے ہی اور فوج کا نام سنتے ہی ایک ہلچل مچی، ایک کھلبلی مچی، کہاں ہم اور کہاں اتنی بڑی فوج۔ اس کے بعد منافق جو اب تک چوری چھپ کے نفاق جو ہے پھیلاتے تھے، اب کھل کے آ گئے کہ کیسے ہوگی یہ جنگ، یہ تو ناممکن ہے بالکل، کہاں ہم اور کہاں ملک روم کی وہ اتنی بڑی فوج۔ اس موقع پہ اللہ نے آیتیں اتاری کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آپ اپنے ساتھ مومنین کو لیجئے اور نکلیے، اور بھولیے مت اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اتنے نہیں، صرف 2 تھے، آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں، اور پورا کا پورا ابو جہل اپنی جمعیت لے کے 2 فٹ قریب تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے اللہ نے آپ کو بچایا ہے، بالکل صاف اللہ کی مدد آپ نے دیکھی ہے، لہذا گھبرائیے مت، صحابہ کو لے کے نکلیے غزوہ تبوک کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں سنائیں، اور اس کے بعد جو صحابہ کا رد عمل تھا، حالانکہ یہ ایسا وقت تھا تجارتی اعتبار سے کسی بھی طریقے کی سفر کی اجازت نہیں تھی، مدینہ طیبہ میں ہی رہنا ضروری تھا صحابہ کا، کھجوریں پکنے کا موسم تھا، اور ہتھیار بالکل نہیں تھے پہلے سے، اور معاشی اعتبار سے بہت کمزور چل رہے تھے اس وقت صحابہ کرام۔ ایسے میں جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے نکلنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن ہوا یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آدھی پونجی لے کر آ گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورا گھر اٹھا لائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا چھوڑا ہے گھر میں؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ منبر نبوی پہ تشریف فرما تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، فرمایا میری طرف سے 10 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، دعائیں دیں، پھر آپ نے اعلان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جنت ایک قدم کے فاصلے پر ہے تم سے، بس وہ قدم اٹھانا ہے اس طریقے پر کہ اس موقع پہ قربانی دینی ہے اپنے اموال کی اور اپنے جان کی۔ تو آپ نے اعلان فرمایا
پھر آئے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 اونٹ میری طرف سے ساز و سامان کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے دعائیں دی، پھر آپ نے اعلان فرمایا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، میری طرف سے 1000 اونٹ، اور یہ پوری پونجی تھی، تجارتی پونجی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے قربان کر دی تبوک کے موقع پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے اور قبول کیا ان کا یہ ہدیہ۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، تجارت سے ہٹ کے کچھ انہوں نے ذخیرہ کر رکھا تھا، سونے کی اشرفیاں تھیں ایک چھوٹی سی تھیلی میں، اٹھا لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ اب ختم ہو گیا، جو تھا سب میں نے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں، صحابہ فرماتے ہیں ایک ہتھیلی میں سے دوسرے ہتھیلی میں ان اشرفیوں کو یوں یوں کر رہے تھے اور دعا دے رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہت بڑی دعا تھی یہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ ایک سلسلہ بندھا ہوا تھا صحابہ کرام کا قربانیوں کا۔ ایک صحابی معذور صحابی تھے، بیساکھی کے سہارے چلتے تھے، بہت غریب، وہ اکیلے تھے مدینے میں، ان کا کوئی نہیں تھا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، آپ نے مزاج ایسا بنایا تھا صحابہ کا کہ آپ کی طرف سے اعلان ہو تو حصہ لینا ہے ہر حال میں، دینے والے تھے صحابہ، لینے والے نہیں تھے۔ چنانچہ وہ نکل گئے وہاں سے کہ میں کچھ بھی کر کے لا کے اپنی استطاعت کے بقدر دوں گا۔ چنانچہ ایک باغ میں گئے، وہ باغ کا مالک یہودی تھا، تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ میں تمہاری باغ میں رات بھر کام کروں گا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ رات بھر کی کیا مزدوری ہوگی، تھوڑی بہت جو بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، جو مزدوری ہو دے دینا، میں کام کروں گا۔ رات بھر اس کے باغ میں کام کیا ہے وہ صحابی نے، معذور صحابی نے۔ صبح ایک پوٹلی کھجوروں کی اس نے دے دیا کہ یہ تمہاری مزدوری بنتی ہے۔ وہ خوشی خوشی لیے اور آ گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں جب چلتا ہوا آ رہا تھا تو اپنے آپ میں پچھتا رہا تھا، کہاں ابو بکر کا پورا گھر اٹھا لانا، کہاں سیدنا عثمان کا 1000 اونٹ دے دینا، کہاں یہ چھوٹی سی پوٹلی، اس کی کیا اہمیت ہے۔ وہ اپنے آپ میں پچھتاتے ہوئے آ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، تمام صحابہ کا مجمع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دور سے وہ معذور صحابی بیساکھیوں کے سہارے آ رہے ہیں اپنا وہ نذرانہ لے کر اسلام کے نام پہ۔ جب قریب آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور ان کے ہاتھوں سے لو، اور یہ جو گٹھر پڑا ہوا ہے سارے صحابہ کی قربانیوں کا، اس کے اوپر بکھیر دو یہ کھجوریں، ان کھجوروں کی برکت سے اللہ پورے گٹھر کو قبول کر لیں گے۔ کیا بات تھی، کیا قربانی تھی، کیا دل جیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنا بڑا ہو گیا ہوگا وہ صحابی کا دل جو اپنے آپ میں شرمندہ ہو کے آ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دعاؤں سے نوازا انہیں۔ ہر صحابی کی ایک داستان ہے اس غزوے کے اندر۔ الغرض، اس غزوے میں اللہ صرف رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ ہے میرے محبوب کے صحابہ جو صرف زبانی دعوے دار نہیں تھے اپنے مومن ہونے کے، غلام رسول ہونے کے، عاشق رسول ہونے کے، بلکہ وقت پڑنے پر اس حد تک گزر جانے والے تھے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کو لے کر نکلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تبوک سے بھاگ کھڑا ہوا۔ بڑی عجیب بات، مٹھی بھر جماعت بے سر و سامانی کے عالم میں نکلی ہے مدینے سے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں پوری تیاری کے ساتھ آ کر تبوک میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے بھاگے؟ اسے کہتے ہیں ایمان کا روب، جس روب سے آج ہم مومنین خالی ہیں، اللہ معاف کرے۔ وہ جو قربانیاں، وہ جو جذبہ اطاعت تھا، اس کا ایک روب پڑا ہے دشمن پہ کہ سامنا بھی نہیں کیا، چہرے بھی نہیں دیکھے ابھی نبی کے اور نبی کے صحابہ کے، اس سے پہلے ہی بھاگ کھڑے ہوئے میدان چھوڑ کے۔ جب صحابہ وہاں پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا میدانوں میں جہاں ان کے گھوڑے بندھے تھے وہ کھوٹے تھے ابھی تک لگے ہوئے، لیکن نہ گھوڑے ہیں نہ گھوڑ سوار ہے، سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اصل ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ کرانا نہیں تھا، یہ جہاد کرانا نہیں تھا، اصل دنیا کو بتانا تھا کہ وقت پڑنے پر ایمان والا ہونا ثابت کرنا اصل ہے۔ مسجد میں عبادت کرنا آسان ہے، وقت پڑنے پر زبان سے دعویٰ کر دینا میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں آسان ہے، لیکن زندگی میں جب وقت آئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کچھ کہتا ہے، خواہشات اور لوگوں کی خواہشات اور دوستوں کی خواہشات کچھ کہتی ہیں،
ایسے موقع پہ سب کو ایک طرف ڈال کے اللہ اور اس کے رسول کے قول پہ عمل کرنا، یہ ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ ورنہ زبانی دعویٰ بہت آسان تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی کوئی اہمیت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ مزاج ایمان والا ہونا چاہیے کہ جب وقت پڑے، امتحان آئے، تو ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم واقعتاً ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔